مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ 402 شکریہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد اس سے پہلے 2 کتابیں الحمدللہ پڑھنے کی توفیق ہوئی۔ دونوں حدیث کی کتابیں تھیں، ایک علامہ نووی کی ریاض الصالحین اور دوسرے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الرقاق۔ ان کی احادیث کا انتخاب آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا رہا ہوں۔ الحمدللہ پچھلے جمعہ میں وہ دوسری کتاب پوری ہو گئی، تو اب بعض احباب نے مشورہ دیا اور مجھے بھی مناسب معلوم ہوا کہ ہمارے حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ نے احادیث کا ایک انتخاب اور اس کی مختصر تشریح تحریر فرمائی ہے۔ اس کا نام ہے التشرف بمعرفت احادیث التصوف، یعنی اس میں حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ نے وہ احادیث جمع فرمائی ہیں جن سے کسی نہ کسی طرح تصوف کا کوئی تعلق ہے اور جس سے تصوف کے مسائل کا استنباط ہوتا ہے، مسائل نکلتے ہیں۔ اور یہ حضرت کے مجتہدانہ اور مجددانہ کارناموں میں سے ہے۔ 3 کتابیں بلکہ حضرت نے لکھی ہیں۔ ایک کلام الملوک فی مسائل السلوک، جس میں قرآن کریم کی آیتوں سے تصوف کے مسائل ثابت فرمائے ہیں، اور مسائل السلوک من کلام ملک الملوک، یہ نام ہے اس کا۔ اس میں قرآن کریم کی وہ آیتیں اور پھر ان کی تشریح اور اس کے اندر جو تصوف کے مسائل نکلتے ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ دوسرے یہ کتاب ہے تشرف بمعرفت احادیث التصوف، اور تیسری ایک اور ہے جس کا نام ہے حقیقت الطریقہ من السنت الانیقہ، کہ اس میں ان دونوں کتابوں میں وہ احادیث جمع فرمائی ہیں جن سے تصوف کے مسائل نکلتے ہیں اور بڑے عجیب و غریب طریقے پر ان کو ثابت فرمایا ہے۔ تو خیال آیا کہ اللہ کے نام پر یہ کتاب شروع کی جائے، کیونکہ اس میں احادیث بھی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اور حضرت والا کی تشریحات ہیں مختصر، جن سے ہمارے روزمرہ کی زندگی کے مسائل اور تصوف کے مسائل خاص طور پر نکلتے ہیں۔ ان کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف کوئی شریعت سے الگ چیز ہے، تصوف کوئی اور ہی دنیا ہے جس کا ظاہری شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اور جاہل صوفیوں نے اور نام نہاد درویشوں نے یہ تصور لوگوں میں پھیلا دیا۔ حالانکہ در حقیقت تصوف بھی دین کا ایک حصہ ہے، شریعت ہی کا ایک حصہ ہے، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ نے جو کچھ احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں ان میں سے بعض احکام کا تعلق تو ہمارے ظاہری زندگی سے ہے، ظاہری اعمال سے ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور بعض احکام ایسے عطا فرمائے ہیں جن کا تعلق ہمارے باطن سے ہے، دل کی دنیا سے ہے۔ دل میں اچھے جذبات پیدا ہوں، اچھے اخلاق پیدا ہوں،
برے اخلاق سے نجات ملے. یہ سب قرآن و حدیث کے اندر یہ ارشادات بھرے ہوئے ہیں. مثلا جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح توکل فرض ہے. جس طرح روزہ فرض ہے اسی طرح تواضع فرض ہے. لیکن توکل دل کا کام ہے, تواضع دل کا کام ہے. جس طرح اور دوسری عبادات فرض ہیں اسی طرح شکر فرض ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر, وہ شکر بھی دل کا کام ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص, کہ جو کچھ کام کرے انسان اللہ کو کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے, یہ فرض ہے فرائض میں سے. لیکن اخلاص ظاہر ہے کہ اس کا تعلق دل سے ہے, وہ ظاہری اعمال سے اس کا تعلق نہیں. اور اسی طرح جس طرح شراب پینا حرام, چوری کرنا حرام, ڈاکہ ڈالنا حرام, غیبت کرنا حرام, اسی طریقے سے تکبر کرنا حرام. اب یہ تکبر ایسی چیز ہے جس کا تعلق دل سے ہے. ریا کرنا حرام, دکھاوا کرنا حرام, اس کا تعلق دل سے ہے. تو بہت سے فرائض و واجبات ایسے ہیں جن کا تعلق دل سے ہے, دل کے باطن سے ہے. اور بہت سے ناجائز اور حرام اور گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق دل سے ہے. تو بس اتنا فرق ہے کہ فقہ جو ہے وہ بحث کرتا ہے ظاہری احکام سے جو انسان کے ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں, اور تصوف بحث کرتا ہے باطن کے احکام سے جو انسان کے دل سے تعلق رکھتے ہیں. فقہ کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ نماز کیسے پڑھی جائے, روزہ کیسے رکھا جائے, اور تصوف میں یہ ملے گا کہ تکبر سے کیسے بچیں اور اخلاص کیسے پیدا کریں. تو ہیں دونوں چیزیں قرآن و سنت ہی سے ماخوذ. قرآن و سنت ہی ان کا سر چشمہ ہے, قرآن و سنت ہی ان کا منبع ہے. لہذا یہ سمجھنا کہ تصوف کوئی باہر کی چیز ہے اور شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں, یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے. تو حضرت نے ان کتابوں کے ذریعے یہی بات ثابت کی ہے کہ دیکھو تصوف کی باتیں ہیں جو قرآن و حدیث سے نکل رہی ہیں, قرآن و حدیث ان کے بارے میں کیا ہدایات فرما رہے ہیں. اس موضوع پر یہ کتاب ہے اور اللہ کے نام پر آج ہم اس کو شروع کرتے ہیں. اس میں جو احادیث آ رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پڑھوں گا اور اس کی مختصر تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے مجھے میرے قلب پر وہ باتیں القاء فرمائے جو فائدہ مند ہوں ہم سب کے لیے, اور زبان پر وہ باتیں جاری فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. یہ حدیثیں جو حضرت نے اس کتاب میں جمع فرمائی ہیں یہ بیشتر احادیث وہ ہیں جو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ذکر کی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو کون مسلمان ہے جو نہیں جانتا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے عجیب مقامات ان کو عطا فرمائے, اور ان کی کتاب احیاء العلوم پورے دین کا ایک نچوڑ ہے, خلاصہ ہے, خاص طور سے تصوف کے مسائل کا. اس میں جو احادیث انہوں نے ذکر کی ہیں انہی کا کو حضرت نے اس کتاب کے اندر جمع کیا ہے, اور ان کے حوالوں کے ساتھ ان کو بتایا ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی ضعیف ہے, یہ بھی بتایا ہے, اور اس سے نکلنے والے مسائل کو بھی ذکر کیا ہے. تو یہ احیاء العلوم کی ہیں بیشتر حدیثیں, اور بعض جگہ حضرت نے کچھ دوسری کتابوں سے بھی لے لی ہیں. پہلی حدیث جو بیان کی ہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں, 10 سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور آپ کی خدمت میں رہے, اور بہت سی احادیث کے راوی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شرف بخشا کہ 10 سال تک خدمت کی, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لیں, اور ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ دعا فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں اور تمہاری اولاد میں برکت عطا فرمائے, تمہاری عمر میں اور تمہاری اولاد میں برکت عطا فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بھی اتنی طویل عطا فرمائی کہ تک 100 سال سے بھی زیادہ, اور اس کی وجہ سے ان کی وجہ سے بہت سے لوگ تابعی بنے, یعنی اور صحابہ کرام کا انتقال ہو چکا تھا لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ زندہ تھے تو ان کی زیارت ہوئی, اس کی وجہ سے تابعی بنے. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تابعی ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے
وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہے. حضرت انس کی زیارت کی ہے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اس واسطے تابعی بنے. اور اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ آخر عمر میں فرمایا کرتے تھے کہ اب مجھے یاد نہیں کہ میری اولاد کتنی ہے اور کہاں کہاں ہے. تو اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد بھی عطا فرمائی. یہ حدیث ان سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اور یہ حدیث اکثر و بیشتر لوگوں کو معلوم بھی ہوتی ہے، یاد بھی ہوتی ہے کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے. یہ ہے اس حدیث کا مفہوم. علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے. یہ ایک ارشاد ہے جو نقل کیا گیا ہے اور بکثرت زبانوں پر بھی رہتا ہے. اکثر مسلمان اس کو جانتے بھی ہیں، لیکن اس کا مطلب سمجھنے میں اور اس کے صحیح مفہوم کو سمجھنے میں بکثرت لوگوں کو مغالطے پیش آ جاتے ہیں. غلط سلط جگہ پر لوگ اس کو بیان کرتے ہیں اور غلط سلط نتائج نکالتے ہیں. اس لیے اس کا صحیح مفہوم سمجھنا ضروری ہے. فرمایا حضور اس حدیث میں فرمایا یہ گیا کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے، فرض ہے. فرض کے بارے میں پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ فرض کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ ہے جس کو کہتے ہیں فرض عین، اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ. فرض عین تو یہ ہوتا ہے کہ ہر مسلمان پر الگ الگ وہ کام کرنا فرض ہے، اس کو کہتے ہیں فرض عین. یعنی ایک کے کرنے سے دوسرے کا فریضہ ادا نہیں ہوتا، ہر شخص پر الگ الگ فرض ہے، اس کو کہتے ہیں فرض عین. جیسے نماز کہ ہر شخص پر الگ الگ فرض ہے. یہ نہیں ہے کہ باپ نے پڑھ لی تو بیٹے کی طرف سے ادا ہو گئی، یا شوہر نے پڑھ لی تو بیوی کی طرف سے ادا ہو گئی، بلکہ شوہر کو الگ پڑھنی پڑے گی، بیوی کو الگ پڑھنی پڑے گی، باپ کو الگ اور بیٹے کو الگ. کسی انسان کی نماز دوسرے کی نماز کے لیے کافی نہیں ہو سکتی، ہر شخص پر الگ الگ فرض ہے، اس کو کہیں گے فرض عین. اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ. فرض کفایہ اس کو کہتے ہیں کہ ہر شخص پر الگ الگ وہ چیز فرض نہیں ہوتی، بلکہ اگر کچھ لوگ اس کو ادا کر دیں اس فریضے کو تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گنہگار ہوتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے نماز جنازہ، کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا مسلمان کا اور کچھ لوگ اس کے اوپر نماز جنازہ ادا کر دیں تو اگر چند آدمیوں نے بھی نماز پڑھ لی تو سب مسلمانوں کی طرف سے اس فریضہ ادا ہو گیا. اور اگر کوئی بھی نہ پڑھے، سب غافل رہ جائیں اور اس کے اوپر کوئی بھی نماز نہ پڑھے تو سارے مسلمان گنہگار ہوں گے کہ ایک مومن بندے کا انتقال ہوا تھا اور اس کی نماز نہیں پڑھی گئی. تو اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ. فرض کفایہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس میں بعض لوگوں کا فریضہ ادا کر دینا دوسروں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، دوسروں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، اس واسطے اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ. یہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ اعتکاف ہوتا ہے رمضان میں، تو اعتکاف یہ سنت مؤکدہ ہے علی الکفایہ. کیا معنی کہ سب کے ہر ایک کے ذمہ سنت نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے کہ ہر ایک شخص اعتکاف میں ضرور بیٹھے، لیکن کچھ لوگوں کا بیٹھنا سنت مؤکدہ ہے. اگر کسی مسجد میں ایک آدمی بھی نہ بیٹھے اعتکاف میں تو سارے محلے والے سنت مؤکدہ کے چھوڑنے کے گنہگار ہوں گے، اور اگر ایک آدمی بھی بیٹھ جائے محلے میں سے تو سارے محلے والوں کی طرف سے وہ سنت مؤکدہ ادا ہو جاتی ہے. یہ سنت مؤکدہ الکفایہ. یہ فرق ہوتا ہے فرض عین میں اور فرض کفایہ میں. تو علم جس کو آپ نے فرمایا کہ علم طلب کرنا فرض ہے، اس کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک قسم ایسی ہے کہ جو فرض عین ہے، یعنی ہر مسلمان کے ذمے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو
اس کے ذمہ فرض ہے کہ اتنا علم حاصل کرے دین کا. اور ایک قسم وہ ہے جو فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کچھ لوگ حاصل کر لیں تو سب کی طرف سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے. تو اس کی تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیجیے کہ فرض عین جو ہر انسان کے ذمے، ہر مسلمان کے ذمے فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ یہ ہے کہ اتنا دین کا علم حاصل کرے جو اس کے اپنے حالات کے لحاظ سے ایک صحیح مسلمان کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے. اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر، مرد ہو یا عورت، فرض ہے. مثلا یہ علم حاصل کرنا کہ نماز کتنی فرض ہے، مثلا دن میں کتنی نمازیں پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں ہیں، پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اور کون سی چیز سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور کون سی چیز سے فاسد نہیں ہوتی. یہ بنیادی احکام نماز کے بارے میں جان لینا ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت، اس کے ذمہ ضروری ہے. اگر وہ یہ علم حاصل نہیں کرے گا تو فرض عین کا تارک سمجھا جائے گا، گناہگار ہوگا. اسی طرح روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں کہ کتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور کتنی فرض ہوتی ہے اور کس طرح ادا کی جاتی ہے، کس کو ادا کرنی چاہیے، کس کو نہیں کرنی چاہیے. یہ احکام ہر مسلمان کے ذمے حاصل کرنا فرض عین ہے. یہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس حدیث میں کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے ذمے فرض ہے، یہ پہلی قسم کا بیان ہے. یہ اس کے معنی یہ نہیں کہ ہر مسلمان کے ذمے فرض ہے کہ وہ باقاعدہ مدرسے میں داخل ہو اور درس نظامی پڑھے اور عالم بنے. ہر انسان کے ذمے یہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ فرض ہے کہ چاہے مدرسے میں داخل ہو یا نہ ہو، اور چاہے آپ پورا عالم بنے کہ نہ بنے، لیکن جو اس کے متعلق جو احکام ضروری ہیں، حلال و حرام کے، جائز ناجائز کے، فرض اور واجب کے، سنت اور مستحب کے، ان کا علم وہ حاصل کرے. یہ ہر شخص کے ذمہ ضروری ہے. اب اس کی ایک قسم تو وہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ جس میں تمام مسلمان برابر ہیں. بھئی نماز کے بنیادی مسائل سیکھنا ہر مسلمان کے ذمے فرض ہے، اس میں کسی کا استثناء نہیں، کیونکہ نماز ہر ایک پر فرض ہے، لہذا نماز کے بنیادی مسائل سیکھنا بھی ہر ایک پر فرض ہے. روزہ ہر ایک پر فرض ہے تو روزے کے بنیادی مسائل سیکھنا بھی ہر ایک پر فرض ہے. زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا بھی ہر ایک پر فرض ہے. لیکن کچھ وہ ہیں اس میں فرض عین کا کچھ حصہ وہ ہیں کہ جو انسانوں کے اختلاف سے بدلتے رہتے ہیں. یعنی بعض چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ایک آدمی کے ذمہ فرض عین ہو، دوسرے کے ذمہ فرض عین نہ ہو. مثلا یہ فرض ہے کہ جو آدمی جو کام کر رہا ہے، جس پیشے سے اس کا تعلق ہے، جو اس کا مشغلہ ہے، اس پیشے اور مشغلے سے متعلق جو بنیادی حلال و حرام کے مسائل ہیں، جائز ناجائز کے مسائل ہیں، ان کا جاننا اس کے ذمہ ضروری ہے. فرض کرو تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، تو اس تجارت پیشہ آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ جانے کہ کون سی خرید و فروخت شریعت میں جائز ہے اور کون سی ناجائز ہے. کس طرح میں خرید و فروخت کروں تو حلال ہوگی اور کس طرح فروخت کروں تو حرام ہوگی. یہ معاملات کے جو احکام ہیں یہ اس کے ذمہ جاننا فرض ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ خود تجارت کرنے بیٹھا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ معلومات حاصل کرے. لیکن جو آدمی ملازمت پیشہ ہے، فرض کرو کہیں ملازم ہے، اس کے ذمہ تجارت کے وہ احکام سیکھنا فرض نہیں، اس واسطے کہ اس کو ان سے واسطہ پیش نہیں آتا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو تاجر کے ذمہ تجارت کے بنیادی احکام سیکھنا ضروری ہے. کون سی بیع جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، کس چیز کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، کس کی نہیں ہو سکتی، اور کس طرح خرید و فروخت کرنی چاہیے، کس طرح نہیں کرنی چاہیے. یہ تمام احکام سیکھنا ہر تاجر کے ذمہ ضروری ہے. جو آدمی ملازمت پیشہ ہے تو وہ اپنی ملازمت سے متعلق کہ میری روزی حلال ہونے کے لیے میرے ذمہ کیا فرائض ہیں، کیا کام کروں گا تو روزی حلال ہوگی، کیا کام نہیں کروں گا تو حلال نہیں ہوگی، اس کے لیے اس کے بارے میں سیکھنا ضروری ہے.
اور جو شخص جس قسم کی تجارت کرتا ہو اس قسم کی تجارت کے احکام سیکھنا ضروری ہے. کوئی آدمی سونے کی تجارت کرتا ہے تو اس کو سونے کی تجارت کے احکام سیکھنا ضروری ہے. کوئی آدمی کپڑے کی کرتا ہے تو اس کو کپڑے کی کے احکام سیکھنا ضروری ہے. کوئی آدمی دلالی کرتا ہے تو دلالی کے احکام سیکھنا ضروری ہے. تو جو کچھ بھی جس کام میں انسان لگا ہوا ہے اس کے احکام سیکھنا ہر شخص کے اپنے حالات کے مطابق فرض عین ہے. کوئی آدمی ہے جو فرض کرو مدرس ہے، پڑھاتا ہے، استاد ہے، تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ استاد کے ذمہ کیا فرائض عائد ہوتے ہیں اور کون سی چیزیں جائز ہیں کون سی ناجائز ہیں یہ سیکھے پہلے، پھر پڑھانے کا پیشہ اختیار کرے کہ استاد کی حیثیت سے شریعت نے میرے اوپر کیا فرائض عائد کیے ہیں اور استاد کی حیثیت سے کون سی چیزیں میرے لیے ناجائز ہیں، حرام ہیں، ان کو معلوم کرے. غرض جس شعبہ زندگی سے ان کا انسان کا تعلق ہے، ایک ڈاکٹر ہے فرض کرو، وہ طبیب ہے یا ڈاکٹر ہے، دوسروں کا علاج کرتا ہے، تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ ڈاکٹری سے متعلق جو احکام ہے کون سا علاج کرنا میرے لیے جائز ہے کون سا ناجائز ہے، کس کے ساتھ رابطہ کرتے ہوئے مجھے کیسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، یہ احکام سیکھنا اس کے ذمہ ضروری ہے. تو ہر ایک انسان کے اپنے حالات کے مطابق، اپنے مشاغل کے مطابق، اپنے شعبے سے متعلق احکام سیکھنا اس کے ذمہ فرض عین ہے. یہ حصہ ہے فرض عین کا. آج یہ فرض عینی کی تھوڑی سی بات ہو جائے، فرض کفایہ کی کہ شاید آج موقع نہ ہو، انشاءاللہ پھر عرض کروں گا. لیکن فرض عین میں نے دو قسمیں بتائیں کہ ایک وہ جو ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے، چاہے کوئی ہو، چاہے تاجر ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے حکیم ہو، چاہے ملازم پیشہ ہو، چاہے زراعت پیشہ ہو، وہ ہے بنیادی احکام عبادات کے، جو عبادتیں فرض عین ہیں ان کے، اور حلال و حرام کے. ان احکام کو جاننا ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے. ایک زمانہ تھا کہ اتنی بات سیکھنے کے لیے، اتنی بات کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی کو باقاعدہ کسی مدرسے میں یا تعلیم گاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ہر مسلمان گھرانے میں یہ معلومات اس طرح پھیلی ہوئی ہوتی تھی کہ گھر میں رہتے ہوئے ایک بچہ جب ایک مسلمان گھرانے میں پلا بڑھا تو خود بخود وہ سیکھ لیتا تھا سب باتیں، ساری باتیں اس کو پتہ چل جاتی تھی، کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اور روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ کیسے ہوتی ہے، ہر ایک کو پتہ لگ جاتا تھا. اور اگر گھر کے ماحول میں پتہ نہیں لگا تو کم از کم مکتب میں جب جاتا ابتدا میں پڑھنے کے لیے تو مکتب میں جا کے معلوم ہو جاتی، اتنا علم اس کو حاصل ہو جاتا. اور ہمارے حضرت حکیم علومت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے جو کتاب لکھی بہشتی زیور عورتوں کے لیے اور بہشتی گوہر مردوں کے لیے، در حقیقت سارے دین کا جتنا فرض عین حصہ ہے وہ بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ اس میں بیان کر دیا. پہلے زمانے میں جب کوئی بچہ ذرا سا بھی پڑھنے کے لائق ہوتا تو یہ دو کتابیں اس کو پڑھائی جاتی تھی. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ دین کے سارے بنیادی احکام سے واقف ہو جاتا تھا. لیکن اب گنگا ہی الٹی ہے، حالات ایسے بدل چکے ہیں کہ گھر کے ماحول میں دین کا کوئی تذکرہ نہیں، کوئی ذکر و فکر نہیں، کوئی خیال نہیں اور اس کی اہمیت کا احساس نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ جو بنیادی باتیں ایک بچے کو بھی معلوم ہوا کرتی تھی، بڑے بڑے لوگ عمر رسیدہ ہو گئے اور ان کو پتہ نہیں، ان کو معلوم نہیں کہ کس طرح ہوتا ہے. ساری عمر گزار دی اور صحیح نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سیکھا، بوڑھے ہو گئے اور نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ سیکھنے کا دھیان نہیں، اس کی طرف التفات نہیں. حالانکہ نماز کے مسائل ایسے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ مفتی اعظم پاکستان، جنہوں نے ساری عمر قرآن و حدیث اور فقہ کے پڑھنے پڑھانے میں گزاری، دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی رہے، ساری دنیا ان سے مسائل پوچھا کرتی تھی. وہ فرماتے تھے کہ مجھے خود بعض اوقات نماز پڑھتے ہوئے ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں. نماز پڑھتے میں بعض اوقات کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کا مسئلہ یاد نہیں آتا کہ کیا کرنا، ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے، نماز اب کیا کروں، اور جب کر لیتا ہوں تو بعد میں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی.
بعد میں پھر کتاب دیکھتا ہوں اور کتاب دیکھ کر اس صورتحال کا حل نکالتا ہوں. جس شخص نے 60-70 سال گزارے اسی میں انہیں مسائل کو پڑھنے اور پڑھانے میں، اس کو بھی کبھی کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی اور اب مجھے کیا کرنا چاہیے. لیکن فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہمیں تو یہ صورتحال ہے کہ اب بھی یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، کتاب دیکھنی پڑتی ہے. مگر روز دیکھتا ہوں ماشاءاللہ کسی کے دل میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. نمازیں ہو رہی ہیں دھپا دھپ اور اس کے اندر کسی کے دل میں خیال پیدا نہیں ہوتا. کبھی کوئی خیال نہیں آتا کہ میں نے جو نماز پڑھی یہ واقعی سنت کے مطابق ہوئی کہ نہیں ہوئی اور اس کی نماز ادا ہوئی کہ نہیں ہوئی اور سنت کے مطابق ادا ہوئی کہ نہیں ہوئی. ماشاءاللہ سب فارغ ہیں، اتنے بڑے علامہ ہو گئے ہیں کہ اب کسی کو نہ سوال کرنے کی ضرورت، نہ پوچھنے کی ضرورت، نہ معلوم کرنے کی ضرورت. اس لیے کہ فکر نہیں، جو طریقہ چلا آ رہا ہے بس ایک گاڑی چل رہی ہے تو چل رہی ہے، بس ایک اللہ اکبر کہہ کر جو نیت باندھی تو سوئچ آن ہو گیا اور وہ مشین آٹومیٹک چل رہی ہے. اس کے بعد کہاں ختم ہوئی، کس طرح ہوئی، کہاں ٹھوکر لگی، کہاں پھسلے، اس کا کچھ دھیان نہیں. یہاں تک کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ختم ہو گئی بات، سوئچ آف ہو گیا، بات ختم. کسی کو دھیان نہیں، کسی کو فکر نہیں، کسی کو توجہ اور التفات نہیں کہ یہ نماز میری جو ہو رہی ہے یہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو رہی ہے کہ نہیں. تو یہ کیوں؟ اس واسطے کہ جو فرض عین تھا نماز، اس کا علم بھی فرض عین تھا. تو اتنی بات معلوم ہو کہ نماز کس طرح ہوتی ہے کس طرح نہیں ہوتی اور سنت کے مطابق کس طرح ہونی چاہیے، اس کی طرف دھیان التفات ہے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اٹھا کے داخل کر دو کسی انگلش میڈیم اسکول میں اور وہاں وہ انگریزی کی گٹ پٹ کرنا سیکھ لے. بس سب سے بڑی معراج یہ ہے. باقی اس کو نماز آئی کہ نہیں آئی، وضو آیا، وضو کرنا آیا کہ نہیں آیا، اس کی طرف دھیان نہیں، اس کی طرف التفات. یاد رکھو کہ اگر ایک آدمی ساری عمر نماز کے علم سے محروم رہا تو اس کا بہت بڑا گناہ ان والدین پر ہوگا جنہوں نے اس بچے کے دل میں اس علم دین کی اہمیت پیدا نہیں کی، جنہوں نے اس کے دل میں یہ خیال پیدا نہیں کیا کہ یہ بھی سیکھنے کی چیز، ان کے اوپر گناہ ہوگا. تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جو فرض عین ہے اس کا یہ حصہ ہے لازمی کہ نماز کم از کم تمہاری درست ہو، اس کو سیکھو. اور سیکھنا کوئی ایسا لمبا چوڑا کام نہیں، ایسا لمبا چوڑا کام نہیں کہ جس کے لیے کوئی مہینے خرچ کرنے پڑے. صرف دھیان کی بات ہے، صرف توجہ کی بات ہے. بتاؤ یہ بات کہ نماز میں جب آدمی نیت باندھ رہا ہو تو ہاتھ اس کو کیسے اٹھانے چاہیے نیت باندھتے وقت؟ مثال کے طور پر یہ اگر صحیح بات آدمی معلوم کر لے تو 1 سیکنڈ لگتا ہے اس کے سیکھنے میں. تو بھائی نماز جب ہاتھ اٹھاؤ تو اس طرح اٹھاؤ کہ ہاتھ کی ہتھیلیاں وہ قبلے کی طرف ہوں اور یہ انگوٹھے جو ہیں یہ کان کی لو کے برابر آ جائیں. یہ طریقہ ہے اٹھانے کا. بس معلوم ہو گیا، علم حاصل ہوگا. لیکن ساری عمر گزر گئی اور یہ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ نہیں آیا. کوئی ایسے اٹھا رہا ہے، کوئی یہاں تک اٹھا رہا ہے اور کوئی کانی پکڑ لیتا ہے. اس طریقے سے کر کے نمازیں ادا ہو رہی. اس کو حاصل کرنے کے اندر، اس علم کو حاصل کرنے میں کتنی دیر خرچ ہوئی؟ 1 لمحہ، لیکن حاصل ہو گیا. اور اسی طریقے سے نماز کے اور ارکان کو ادا کرنے میں، بھائی جب کھڑے ہو تو کس طرح کھڑے ہو، جب رکوع کرو تو کس طرح کرو، سجدہ کرو تو کس طرح کرو، بیٹھو تو کس طرح بیٹھو، یہ حاصل کرنے میں ساری نماز کے یہ زبان پر ہر وقت کلمہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھنے والے ہیں. ہماری نیت صحیح ہے، ہمارا دل صحیح ہے. تو میاں یہ چھوٹی موٹی باتیں ان کے چکر میں مت پڑو، یہ مولوی ملاؤں کو یہ ایسے بہکاتے رہتے. اور آفت یہ آ گئی کہ چوری اور پھر سینہ زوری، اس کے اوپر ڈٹنا، اصرار کرنا کہ نہیں ہم تو یہی کریں. اللہ باللہ العلی العظیم. تو اس واسطے بھائی یہ فرض عین کا ایک حصہ یہ ہے کہ نماز کا سب سے پہلا کام نماز کا صحیح علم حاصل کرو. اس لیے میں نے ایک چھوٹا سا رسالہ یہ اسی مجلس میں ایک دن بتایا تھا نماز کا طریقہ، وہ بعد میں قلم بند کر لیا، چھپ گیا ہے. نماز سنت کے مطابق پڑھیے، چھوٹا سا رسالہ ہے، الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں چھپ چکا ہے. تو وہ اس میں مختصر طریقے سے بتا دیا ہے
اس کو پڑھنے میں بمشکل 10 منٹ لگیں گے یا 15 منٹ، چھوٹا سا رسالہ ہے، لیکن اس میں طریقہ سب بیان کر دیا کہ کس طریقے سے پڑھنا چاہیے اور کیا کیا غلطیاں اس نماز کے پڑھنے کے اندر ہوتی ہیں، وہ اس میں بیان کر دی۔ جب وہ رسالہ لوگوں تک پہنچا اور لوگوں نے پڑھا تو نہ جانے کتنوں نے مجھے خط لکھے، کتنوں نے زبانی کہا کہ ہمیں سال گزر گئے تھے نماز پڑھتے ہوئے، لیکن ہمیں طریقہ صحیح معلوم نہیں تھا، اس سے پہلی بار معلوم ہوا۔ تو بھائی یہ ساری باتیں فکر کی ہیں، توجہ کی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وجہ نہیں فرمایا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت کے ذمہ فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ یہ نماز کی بات ہے۔ روزہ یہ ہے کہ اتنا تو پتا ہے کہ بھائی روزہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ پتا ہے کہ بھائی رمضان میں فرض ہوتا ہے اور سحری کھائی جاتی ہے اور اس کے بعد فجر کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے اور رات کے وقت تک مغرب تک رہتا ہے، اتنی بات الحمدللہ پتا ہے، اللہ کا شکر ہے ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس روزے کے کیا آداب ہیں، کیا اس کے کس کا مسنون طریقہ ہے، کن چیزوں سے اس میں پرہیز کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا، یہ بھی تو آخر پتہ ہونا چاہیے نا کہ بھائی روزہ رکھا تو وہ رہا کہ نہیں رہا۔ ایسا تو نہیں کہ بے خیالی میں ٹوٹ گیا اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ روزہ ہے۔ تو اس کے مسائل کم از کم آدمی جب رمضان آئے تو کم سے کم ہر طرف سے کتابیں چھپ جاتی ہیں احکام رمضان المبارک، کم از کم ایک مرتبہ وہ پڑھی لے ڈھنگ سے کہ بھائی کس طرح روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اس سے زیادہ غفلت ہے زکوٰۃ کے بارے میں۔ زکوٰۃ کے بارے میں اچھے خاصے پڑھے لکھے، اچھے خاصے تعلیم یافتہ، بلکہ بزرگوں کی صحبت میں آنے والے، مجلسوں میں بیٹھنے والے، ان کو دیکھا کہ ان کو یہ تک پتہ نہیں کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، یعنی کس صورت میں کتنے ملکیت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے یہ معلوم نہیں۔ اپنے دماغ سے ایک بات سوچ رکھی ہے اور اسی حساب سے یہ سمجھ رکھا کہ ہمارے پاس زکوٰۃ فرض نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو مجھ سے ملے تو انہوں نے کہیں سن لیا ہوگا کہ جس کا شخص کے پاس 7.5 تولے سونا ہو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ 7.5 تولہ سونا تو ہمارے پاس ہے نہیں، لہٰذا بس گزرتے چلے گئے۔ یہ معلوم نہیں کہ یہ 7.5 تولہ سونا کیا نصاب اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے پاس صرف سونا ہی سونا ہو اور کچھ نہ ہو، 1 روپیہ بھی نہ ہو، تب ہوتا ہے یہ۔ لیکن آج ایسا کون ہوگا جس کے پاس صرف سونا ہی ہو اور 1 روپیہ بھی موجود نہ ہو؟ تو اس واسطے ایسے میں اس کا نصاب 52.5 تولے چاندی ہوتا ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت جس کے پاس موجود ہو ضرورت سے زیادہ تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں، انہوں نے کہا صاحب ہم تو 7.5 تولہ سونا سوچتے رہے، اس واسطے 7 سال سے 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہمارے پاس موجود تھا، اس کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں۔ تو نتیجہ ہے کہ اتنے بڑے فریضہ جس کے اوپر اتنی وعیدیں آئی ہیں، قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ جو لوگ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ان کے پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو تپتی ہوئی سلاخوں سے داغا جائے گا قیامت کے دن۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے یوم تقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ ان کے گرم سلاخوں سے ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ تو یہ دھیان نہیں۔ اگر کسی کو پتا ہے کہ چلو بھائی زکوٰۃ میرے اوپر فرض ہے تو حساب کتاب لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر تب جو سمجھ میں آیا دے دیا، یہ سوچے بغیر کہ کتنا میرے اوپر فرض ہے کتنا نہیں ہے۔ یہ تو میرے خیال میں 90% لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، کوئی حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں، اور بس بغیر حساب کتاب کیے ہوئے کبھی کچھ فرض ہے تو نکالتے رہو، کچھ جو کچھ ہو سکے نکال دو، نکال دیا۔ پھر یہ پتا نہیں کہ زکوٰۃ کن کو لگتی ہے کن کو نہیں لگتی، یعنی کن کو دینی چاہیے کن کو نہیں دینی چاہیے، کہاں دینے سے ادا ہوتی ہے کہاں دینے سے ادا نہیں ہوتی۔ بس زکوٰۃ نکالنا ہے، اپنے پاس سے نکالنا ہے، نکال دیا، ایک سر سے بوجھ اتار دیا، یہ دیکھے بغیر کہ شریعت نے کہاں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، کہاں پر لگانے کا حکم دیا ہے، اس کا پتہ نہیں۔ تو وہ نتیجہ یہ کہ غلط جگہ پر دے دی زکوٰۃ، غلط جگہ پر زکوٰۃ دے دی، اب دے تو دی مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ادا نہیں ہوئی، اس واسطے کہ جو طریقہ بتایا تھا، جو جگہ بتائی تھی وہاں پر زکوٰۃ نہیں دی گئی تو ادا کیسے ہوگی؟ غلط جگہ پر اٹھا کر پھینک دی۔
تو اس میں زکات نہیں ادا ہوتی. کتنے لوگ ہیں جو زکات کے معاملے میں اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ کہاں لگنی چاہیے کہاں نہیں لگنی چاہیے. بہت سے لوگوں نے کہا معلوم ہوا کہ صاحب زکات نکالی تھی کہ جہاں نکالی تھی وہ کہاں میں خرچ کی کہ صاحب وہ ہسپتال بن رہا تھا اس کے تعمیر میں لگا دی, تو تعمیر میں لگا دی. اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ زکات ادا ہوگی, حالانکہ اس طرح زکات ادا نہیں ہوتی. تو کتنے مسائل ہیں جو جاننے ضروری ہیں. ان کو جاننے کے لیے بھی کسی باقاعدہ مدرسے میں داخل ہو کر پڑھنے کی ضرورت نہیں. صرف اتنی بات بھی کہ چھوٹے چھوٹے رسالے علماء کرام نے لکھ دیے ہیں وہ پڑھ لو, اور ان کو پڑھ کر کم از کم بنیادی مسائل تو جان لو. نہ ہو تو کسی سے پوچھ لو اور پوچھ کر معلومات حاصل کر لو. یہ زکات کا معاملہ. اب چوتھا رکن ہے حج. تو حج میں ساری عمر میں ایک مرتبہ فرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ نہیں کیا بھائی بار بار کرنا ضروری ہے, ایک مرتبہ حج فرض کیا بس. اور ہمارے معاشرے کے اندر ہر ایک آدمی ہر وقت بیچارہ حج کر بھی نہیں سکتا. پتہ نہیں کس کس طرح پیسے جوڑ کر محنت کر کرا کے بیچارہ جاتا ہے حج کو. اب کم از کم اتنا کر لے کہ بھائی جب میں حج کو جا رہا ہوں تو اس کے بنیادی مسائل سیکھ لوں, کیا کرنے سے حج ادا ہوتا ہے, کون سے نہیں ہوتا, کس میں دم واجب ہوتا ہے, کس میں کفارہ واجب ہوتا ہے, یہ مسائل سیکھ لے. کوئی پرواہ نہیں, چل دیے بس. وہاں ایک مرتبہ میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی آیا میرے پاس احرام باندھے ہوئے, تو آ کے بیٹھ گیا. تو مجھ سے کہنے لگا کہ جی وہ میں ابھی آیا ہوں عمرہ کرنے کے لیے, اور عمرہ کرتے میں نے طواف کر لیا, اور طواف کر کے جا کے میں نے سر منڈا لیا. اب بتائیے میں فارغ ہو گیا, اور کچھ کام تو نہیں کرنا. اس کو اتنا پتا نہیں تھا کہ عمرے کے لیے طواف کے بعد صحیح بھی کی جاتی ہے, اور سر منڈا کے آ گیا. تو چلنے سے پہلے آدمی کم از کم یہی سوچ لے کہ بھائی ارکان کیا ہوتے ہیں, کیا طریقہ ہوتا ہے, اتنا سیکھ لے. نہیں سیکھا. اور یہ بات تو دن رات آنکھوں سے دیکھنے میں آتی ہے کہ ذرا کسی کو بتاؤ کہ بھائی ایک مسئلہ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ صاحب رمی جو ہے وہ اگر جو چاہے دوسرے کو وکیل بنا دے, اور وکیل بنا کے اس سے رمی کروا لو, جمعرات کی شیطان کو کنکریاں ماری جاتی. تو اب ہر ایک آدمی جس کو جانے میں کچھ آلکس آئی, سستی ہوئی, اس نے کہا بھائی تم میرا وکیل بن جاؤ, اور جا کے تم کنکریاں مار دو. کنکریاں مارا دوسرے لگوا دی. ارے بھائی اگر یہی کام کرنا تھا, یہ بے فکری تھی, تو اس تکلف کی ضرورت ہی کیا تھی کہ تم حج کے لیے آئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا, جو احکام دیے, ان کو پہلے سیکھ تو لو. اور کوئی کہے کہ بھائی یہ نہیں ہوتا اس طرح, تو جواب وہی کہ صاحب یہ ایسی کوئی دین میں اتنی تنگی نہیں ہے, اور دین میں کوئی اتنا ایسی باتیں نہیں ہیں, ہماری نیت ٹھیک ہے اور نیت سے کام بن جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں در حقیقت اس وجہ سے ہیں کہ جو جس چیز کو فرض عین قرار دیا تھا حضور اقدس نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر مسلمان کے ذمے علم کا حاصل کرنا فرض ہے, اس کو چھوڑ دیا, اس کی فکر نہ رہی. تو بھائی اتنا کم از کم کر لو کہ کچھ تھوڑا سا وقت اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں سے اس کام کے لیے نکال کہ دین کی تعلیمات, دین کے احکام جو بنیادی احکام ہیں جن کے بغیر انسان کی عبادات اور فرائض ادا نہیں ہوتے, حلال و حرام ایک ہو جاتے ہیں, ان کو سیکھنے کی فکر کرو. اور کچھ نہیں تو گھر میں بیشتی زیور رکھ لو, بیشتی گوہر رکھ لو, اور اس کو ایک مسئلہ روز پڑھ لو. کیا دقت ہے اگر 2 منٹ آدمی اس کام کا صرف کر لے کہ ایک مسئلہ اس میں سے دیکھ کے روزانہ معلوم کر لے, تو رفتہ رفتہ قطرہ قطرہ دریا ہو جاتا ہے. اگر کسی چیز کے اندر کوئی شبہ ہو کسی سے پوچھ لیا جائے. یہ ہے حدیث کا مقصود کہ ہر انسان اس کی فکر کرے, اپنے ذمہ جو فرض عین ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے. کتنی دیر؟ 2 منٹ. تو یہ ایک حصہ بیان ہوا آج. فرض عین کی 2 قسمیں بتائی تھی. ایک وہ جو ہر انسان کے ذمے بلا استثناء ضروری ہے, وہ عبادات کا معاملہ, ان کے طریقوں کو سیکھنا. اور دوسرا وہ جو ہر ایک کے لیے الگ الگ اپنے حالات کے لحاظ سے کرنا ضروری ہوتا ہے, وہ. اور انشاءاللہ فرض کفایہ کا بیان اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو اگلے ہفتے میں عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ کسی صاحب نے پرچہ لکھا ہے
کہ نماز عصر سے فارغ ہو کر لوگ ایک دوسرے کو پھلانگتے ہوئے کرسی کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کے قریب بیٹھنے کی کوشش کریں. اس سے بعض حضرات کو تکلیف پہنچتی ہے. برائے کرم اس سلسلے میں کچھ فرما دیجیے. بھائی دیکھو، جمعہ کے اندر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جمعہ کے لیے آؤ تو لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے بڑھنا یہ سخت گناہ ہے. اور آگے بیٹھنا کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، کوئی ضروری نہیں. الحمدللہ اب تو لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ ہے، ہر جگہ آواز پہنچ جاتی ہے. تو اس واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا معمول یہ تھا، سنت یاد رکھو، کہ جب کسی مجلس میں پہنچتے تو اس کے ختم پر جہاں جگہ مل رہی ہوتی وہیں بیٹھ جاتے، وہیں بیٹھ جایا کرتے. یہ سنت ہے. اب اس کو دوسروں کو گردنیں پھلانگ کر اور تکلیف پہنچا کر آگے بڑھنا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں، الٹا گناہ لازم ہو جاتا ہے. جس کو تکلیف پہنچے گی اس کو بچانے کا گناہ ہوگا. اللہ تعالیٰ بچائے اس سے. یا اللہ. اچھا بھائی دعا فرما لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو، یا ارحم الراحمین تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ بہت سے لوگوں نے پرچے بھیجے ہیں اور دعا کی درخواست کی ہے. یا اللہ آپ ان سب کی حاجتوں سے واقف ہیں. اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان کی حاجتیں بہترین طریقے پر حسن خوبی کے ساتھ عافیت کے ساتھ پوری فرما. یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ جو تنگدست ہے ان کی تنگدستی کو دور فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو جائز واسع روزگار عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ملک اور شہر سے بدامنی اور بے چینی کو دور فرما. یا اللہ عافیت و اطمینان عطا فرما. یا ارحم الراحمین عافیت و اطمینان عطا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم